اب شیعہ سنی اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول کر۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اکثریت۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں وہ کہتے کہ نہیں، یہ وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، خدا جو ہے وہ شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک، تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو سب سے زیادہ قریب ہے، تو یہ وسیلہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگر یہاں تک کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے تو بات اتنی خطرناک ہے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تحقیق کی جگہ تعصب آ جائے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے کہا کہ بھائی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، خدا تو شرک سے زیادہ نزدیک، ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا سکیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معصوم وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے یہیں پر دو جو ہے آئیڈیالوجی، دو عقیدے سامنے آ گئے۔ اب اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں تعصب ہے وہاں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کی بھی دلیل سن لیں، اور ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہماری بھی دلیل سن لیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جو وسیلے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں خدا سے ڈائریکٹ آپ مانگ سکتے ہیں، خدا سے ڈائریکٹ آپ دعا کر سکتے ہیں، وسیلہ ضروری نہیں۔ اچھا کیوں ضروری نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ خدا کو آپ کیسے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کو آپ کیسے علی کا واسطہ دیتے ہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ بے شک مخلوق ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں مخلوق، نبی اور علی یہ تو مخلوق میں شامل ہے۔ آپ خدا کو واسطہ دے رہے ہیں مخلوق کا، بھائی مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں، کوئی رائٹ نہیں، کیوں نہیں؟ اب وہ دلیل ان کی کہ بھائی دیکھیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں کان دیے، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے عقل دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے علم دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے دولت دی، اتنی چیزیں دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تو کچھ اللہ کو نہیں دیا، کیونکہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے، تو اللہ کا ہم پر حق ہے، مگر ہم ہیں مخلوق، اہل بیت بھی ہے مخلوق، انبیاء بھی ہے مخلوق، امام بھی ہے مخلوق، لہذا مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اب یہ ہمارے اس فرقے کی مثلا یہ دلیل۔ اب آئیے ہم کیا کہتے ہیں، شیعہ سنی جو وسیلے کے قائل ہیں، ہماری کیا دلیل؟ وہ کہتے بھائی اہل بیت رسول خدا عزت احترام اپنی جگہ پر، مگر وہ مخلوق میں ہے، علی علیہ السلام مخلوق میں ہے، پنجتن پاک مخلوق میں ہے، آپ مخلوق کا واسطہ دے رہے ہیں خدا کو، مخلوق پر خدا کا حق ہے، مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں۔ یہ ان کی دلیل کہ مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید سے فیصلہ کراتے ہیں۔ سورہ یونس کو کھولیے، یہ قرآن کا 10واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 103 103۔ خداوند عالم کی آواز آ رہی ہے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کا مجھ پر حق ہے کہ میں انہیں نجات دوں۔ اب جب قرآن کی آیت آ گئی تو اب تو کوئی بندہ قرآن کے سامنے بول نہیں سکتا، قرآنی دلیل سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں خدا یہ خود کہہ رہا ہے جو مومنین ہیں ان کا مجھ پر ایک حق یہ ہے کہ میں انہیں نجات دوں۔ اب جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ مومن کا مجھ پر حق ہے، تو ہم کون ہیں مومنین کے حق سے انکار کرنے والے؟ دوسری آیت سنیے، سورہ روم اور سورہ کا نمبر 30 آیت کا نمبر 47، خدا پھر فرما رہا ہے سورہ روم میں، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ خدا یہ فرما رہا ہے مومنین کا مجھ پر
دوسرا حق یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں. دو حق، دو رائٹس جو ہے مومنین کے قرآن نے ان دو آیتوں میں بتلائے. مومنین کا ایک حق یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں نجات دوں. مومنین کا دوسرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں. تو عزیزان گرامی، جب مومنین کا خدا پر حق ہے تو اب جو امیر المومنین ہوگا